بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قوم میں جتنے مسئلے ہیں، طلاقیں ہوں، مومنین میں جھگڑا ہو، انجمنوں میں جھگڑا ہو، ٹرسٹیز میں جھگڑا ہو، مومن مومن سے لڑے، ایک مومن دوسرے مومن کا قتل کر دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے، یہ جتنے مسائل ہیں، معصوم فرماتے ہیں ہر مسئلے کی جڑ ایک تمہارا عضو ہے۔ اگر تم اس پر کنٹرول کر دو تو تمہارے گھر میں سکون آ جائے، تمہاری زندگیوں میں امن آ جائے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مولا وہ میرا کون سا عضو ہے؟ فرمایا وہ ایک عضو ہے۔ جب تم نیند سے اٹھتے ہو تمہارے 7 اعضاء اس تمہارے ایک عضو کو ہاتھ جوڑ کے تمنا کرتے ہیں کہ اے عضو آج کوئی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ غلطی تم کرتے ہو سزا ہمیں ملتی ہے۔ مولا یہ کون سا عضو ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا وہی عضو جس کی توانائی صرف انسان کو ملی ہے، حیوان کو نہیں ملی۔ مولا وہ کون سے میرے بدن کا عضو ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا اے علی کے چاہنے والے وہ زبان ہے۔ اگر تم زبان پر کنٹرول کرو گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 18 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں، 9 گناہان صغیرہ زبان سے ہوتے ہیں۔ شرک انسان زبان سے کرتا ہے، کفر انسان زبان سے بکتا ہے، تہمت انسان زبان سے لگتا ہے، لوگوں کی عزتیں زبان سے پامال ہوتی ہیں، لوگوں میں جھگڑے زبان سے کرواتا ہے، میاں بیوی میں طلاقیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، کسی کا قتل زبان کی وجہ سے ہو جاتا ہے، فتنے فسادات سارے اس کی جڑ کیا ہے؟ زبان کی وجہ سے ہے۔ پر میں جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ یہ زبان ہے جو انسان کو فسادی بناتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ اگر تو زبان پر کنٹرول نہ کرے، اب مولا کے جملے سنیے، امام فرماتے بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ اگر عقل مند بننا ہے تو علی جیسی صفات کو پیدا کرنا ہوگا، ورنہ بے وقوف تو کائنات میں بہت گھوم رہے ہیں۔ دنیا کو دیکھ کر اپنے کردار کو نہ بنایا کرو، بلکہ علی کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو سنوارا کرو۔ مولا کیا کرو؟ فرمایا عقل مند کی کچھ نشانیاں ہیں اور بے وقوف کی کچھ نشانیاں ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی بے وقوف کی یہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا ہے، اسے باتیں کرنے میں لذت ملتی ہے، 10 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، باتیں پہ باتیں کیا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا کیے جا رہا ہوں، اسے لذت ملتی ہے، اس کا شوق ہوتا ہے میں بس باتیں کروں۔ اور امام فرماتے جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ اب خطا پہ خطا کرتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، جب زیادہ باتیں کرے گا زیادہ خطائیں کرے گا، اور جب زیادہ خطا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بے حیا بن جاتا ہے، حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ میں ایک گناہ کرتا ہوں، ایک مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ اس گناہ میں تکرار پیدا کرتا ہوں، ریپیٹیشن آف عمل پیدا ہو جاتا ہے، تو جب تکرار عمل آتا ہے وہ میرے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے بعض لوگوں کو لایا جائے قیامت میں اور اللہ کہے گا تم نے گناہ کیا، کہیں خدا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام فرماتے کیونکہ دنیا میں اتنا جھوٹ بولا ہے یہ قیامت میں بھی آئے گا اور کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ تو تکرار عمل یعنی زیادہ گناہ کرے گا، زیادہ خطا کرے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بے حیا ہو جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں جو بے حیا ہو جاتا ہے خدا اس کے وجود سے تقوی کو نکال دیتا ہے، اور جس کے وجود سے تقوی نکل جاتی ہے سب سے بڑا عذاب خدا یہ ہے، خدا اس کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے اب اس دل پر حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ کہ خطبہ حسین دے رہے ہیں کربلا میں، کوئی خطیب عام نہیں ہے، کوئی مولوی اور ملا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ زہرا کا لال ہے۔ ارے زبان امام میں کتنا اثر ہونا چاہیے، لیکن خطبہ دے رہے ہیں اے لشکر یزید کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، شریعت محمد کے خلاف چلا ہوں، مجھے کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ اتنے خطبے دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد امام کہتے ہیں میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ گناہوں نے تمہارے دل کو کیا کر دیا ہے؟ مردہ کر دیا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی اہمیت جو اس مہینے میں آپ کو رکھنی ہے وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اب جملہ سنیے امام کا، امام فرماتے خدا نے زبان کو تیرا قیدی بنایا ہے، زبان کو حصار میں رکھا ہے۔ یہ زبان 32 دانتوں کے حصار میں، ہر عضو نظر آتا ہے لیکن زبان کو چھپا کے رکھا ہے۔ زبان کو کیا بنایا؟ تمہارا قیدی بنایا۔ فرمایا جب تک تو کلام نہیں کرتا زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو کلام کرتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب جو تو کہتا ہے تو اس کا قیدی ہے، جو تو بولتا ہے تو اس کا قیدی ہے۔ ایک جملہ ہے طلاق ہو جاتی ہے، ایک جملہ ہے نکاح ہو جاتا ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے وہ ابو سفیان بھی پڑھے اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو انسان پھر ایمان کے درجے میں آ جاتا ہے۔ زبان ابتدائی مرحلہ ہے، یہ زبان ہے حر، اگر حر بنا، کیوں حر بنا؟
کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطائیں کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ حر کو پتا تھا مجھے کہاں پہ کیا بولنا ہے۔ امام حسین نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے۔ اگر حر تأمل نہ کرتا، تفکر نہ کرتا، جو منہ میں آتا حسین کے سامنے بول دیتا، تو آج یہاں پہ حر کے لیے رحمت اللہ علیہ کے جملے استعمال نہ ہوتے۔ لیکن حر نے سوچا، اور سوچنے نے حر کو حیا عطا کیا کہ اے حر، حسین تو بول سکتا ہے لیکن تو نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو باحیا بناتی ہے۔ تو اے مومن، اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو۔ یہ زبان فضول چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا پہلی صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ یہ زیادہ بولتا ہے، اسے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ دوسری صفت بے وقوف کی یہ ہے کہ اسے وقت ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے۔